بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 150 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الحشر کی آیت نمبر 12 سے لے کر 14 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَإِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَإِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پکی بات ہے کہ اگر ان کو نکالا گیا تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ وَلَإِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور اگر بالفرض ان کی مدد کی بھی تو پیٹھ پھیر کر بھاگے جائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں تمہاری دہشت اللہ سے زیادہ ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں سمجھ نہیں ہے۔ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ یہ سب لوگ اکٹھے ہو کر بھی لا یقاتلونکم جمیعا، یہ سب لوگ اکٹھے ہو کر بھی تم سے جنگ نہیں کریں گے۔ الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر، مگر ایسی بستیوں میں جو قلعوں میں محفوظ ہوں، او من وراء جدر، یا پھر دیواروں کے پیچھے چھپ کر۔ بأسہم بینہم شدید، ان کی آپس کی مخالفتیں بہت سخت ہیں۔ تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں عقل نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، پچھلی آیات کے اندر یہ بیان ہوا تھا کہ منافقین نے یہودیوں سے یہ وعدہ کیا کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، اگر جنگ ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، اگر انہیں نکالا بھی گیا تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ یعنی منافقین نے یہودیوں کو جو یقین دلایا تھا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، یا یقین دلا رہے تھے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، اس وقت بھی ان کے دل میں مدد کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، اور آئندہ بھی ایسا کوئی موقع آئے تو یہ لوگ اتنی جرأت نہیں کریں گے کہ جنگ میں کسی کی مدد کریں۔ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ، اور اگر جنگ ہو گئی تو یہ ان کی مدد کریں گے، یہ بھی انہوں نے وعدہ کیا تھا، لیکن انہوں نے کوئی مدد نہیں کی۔ ایسا ہی ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یہودیوں نے جو ہے وہ یہ کہہ دیا کہ ہم نہیں نکلیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا، جس میں جنگ بھی ہو سکتی تھی، چونکہ محاصرہ تو جنگ میں ہی ہوتا ہے۔ تو یہودی جو ہے وہ منافقین کی مدد کا انتظار کرتے رہے، لیکن منافقین جو ہے وہ مدد کو نہ پہنچے۔ جب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ منافقین ہماری مدد کو نہیں آ رہے، وہ نا امید ہو گئے اور ان کے قتل ہونے کی صورت ہی متعین ہو گئی کہ یہ اب قتل ہوں گے، ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ تو مجبوراً انہوں نے جو ہے وہ جلا وطنی پر رضامندی ظاہر کی اور پھر قلعے سے نیچے اتر آئے اور اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے برباد کیا۔ جو تھوڑا بہت سامان لے جا سکتے تھے وہ ساتھ میں لیا اور مدینہ منورہ سے جو ہے وہ نکل گئے۔ اس موقع پر بھی منافقین نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ انہوں نے یہودیوں کو یہ تسلی دلائی تھی کہ ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، جب تمہیں نکالا جائے گا تو ہم نکلیں گے، لیکن جب ٹائم آیا نکلنے کا تو وہ اپنی جان بچا کر اپنے گھروں میں ہی جو ہے وہ چھپے رہے، یہودیوں کی مدد کے لیے نہ آئے۔ اور اگر جنگ ہو جاتی تو ایسا موقع تو آیا ہی نہیں جنگ کا، اگر جنگ ہو جاتی تو بھی یہ ان کی جو ہے وہ مدد نہ کرتے، پیٹ پھیر کر لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے۔
लअंतुम अशद्दु रहबतन फी सुदूरिहिम, इस आयत में मुसलमानों से खिताब है कि इनके दिलों में तुम्हारी दहशत अल्लाह से ज्यादा है। ये इसलिए कि ये लोग वो हैं जो कि समझते नहीं हैं, जिनको समझ नहीं है। यानी ये जो मुनाफिकीन हैं ये लोगों के डर से बज़ाहिर ईमान ले आते हैं, लेकिन इनके दिलों में जो कुफर है और जो बातिनी कुफर है अल्लाह ताला तो उसको जानता है, मगर अल्लाह से ये नहीं डरते। ये तो लोगों के डर से ईमान ले आते हैं, दिल से ईमान नहीं लाते। इनके दिलों में अल्लाह ताला की बनिस्बत मुसलमानों का डर ज्यादा होता है। इसकी वजह से ये अल्लाह को पहचानते ही नहीं है और ना ही अल्लाह की अजमत के कायल हैं, अल्लाह की अजमत के ये मोतरफ हैं। इनको तो इतनी भी समझ नहीं है कि अल्लाह ताला ही नफा नुकसान का मालिक है, नफा नुकसान तो उसी के इख्तियार में है। बंदों के सारे आमाल और अफ़आल जो हैं वो अल्लाह ताला ही के पैदा किए हुए हैं, लेकिन ये समझते नहीं है। कौमुन ला यफ़क़हून, ऐसी कौम है जो समझ नहीं रखती, हर वक्त इससे जो है वो डरते रहते हैं कि जो है वो दिल से ईमान नहीं लाते, निफाक की बजाय ये दिल से ईमान ले आए, हर वक्त ये डरते रहते हैं। मुसलमानों से मरऊब हैं, खौफजदा हैं कि अब ये उनसे किसी खुली जंग में नहीं जो है वो खुली जगह में जंग भी नहीं कर सकते। जैसे कि अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, गंजान आबाद बस्तियां जो होती हैं या फिर जो है वो महफूज किले होते हैं, ये शहर की दीवार की आड़ में रहकर ही ये लड़ सकते हैं, खुले मैदान में नहीं लड़ सकते। लिहाजा जो कौम ऐसी बुज़दिल हो तो वो कभी कामयाब भी नहीं हो सकती, और ना ही मुसलमानों को ऐसी बुज़दिल कौम से जो है वो खाइफ होना चाहिए, क्योंकि ये खुले मैदान में आकर मुसलमानों से नहीं लड़ सकते। और आगे फरमाया, तहसबुहुम जमीअन व कुलूबुहुम शत्ता, इनके दिल जो है वो फटे हुए हैं, इनके दिल जो है वो मुतफर्रिक हैं, किसी एक बात पर ये मुत्तफिक नहीं होते। आप लोग ये समझ रहे हैं कि ये मुत्तहिद हैं, बज़ाहिर ये मुत्तहिद नजर आते हैं लेकिन मुत्तहिद नहीं हैं। इनके ख्यालात अलग अलग हैं, हर एक की अपनी ख्वाहिश है, अपना मकसद है, अपनी गर्ज है। उसकी वजह से उनकी ये बेअक्ली है कि वो हक और बातिल में तमीज नहीं कर सकते। लिहाजा ये जो है वो बहुत ही बुज़दिल और जो है वो बुज़दिल किस्म की कौम है। इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इनको ये समझना कि ये तो सारे जमा हो गए हैं, सारे इकट्ठे हो गए हैं, तो लिहाजा इससे खाइफ नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा जिस तरह मुनाफिकीन ने यहूदियों का साथ नहीं दिया और जो है वो वादा करने के बावजूद नहीं आए, क्योंकि आपस में इनके इख्तिलाफ हैं, उनका इरादा ही नहीं था उनकी मदद करने का, तो उनकी मदद को वो नहीं पहुंचे। इसी तरह जो है वो बनु कुरैज़ा और अहले खैबर जो हैं वो भी छुप छुपा के जो है वो अंदर से साजिशें करते हैं कर रहे थे, और सामने आकर मुसलमानों के साथ दू बदू जो है वो लड़ाई उन्होंने भी नहीं की, अपने ही किले में बैठकर वहां से ये साजिश कर सकते हैं। ये बहुत ही बुज़दिल कौम है। जिस तरह मुनाफिकीन ने उनको मशवरा तो दिया लेकिन अपने घरों में जो है वो चुप कर बैठे रहे, उनकी मदद के लिए नहीं पहुंचे। तो लिहाजा ऐसी बुज़दिल कौम से जो है वो आप खौफज़दा न हो, खाइफ न हो। ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला याक़िलून, उनके कुलूब का मुंतशिर होना इस वजह से है कि ये लोग ऐसे हैं जिन्हें अकल नहीं है, अकल नहीं रखते, अपनी अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलते हैं। इस वजह से इनके जो दिल हैं वो मुतफर्रिक हैं और किसी एक बात पर ये जमते नहीं हैं। आपस में इनके अकायद भी मुख्तलिफ हैं, ख्यालात भी मुख्तलिफ हैं और आपस के इनके अकायद भी मुख्तलिफ हैं। तो लिहाजा जब इनके अकायद मुख्तलिफ हैं, जब इनके ख्यालात मुतफर्रिक हैं, जब इनके दिल मुतफर्रिक हैं, तो फिर ये किसी एक बात पर भी जमा नहीं हो सकते। बज़ाहिर आपको ऐसा लगता है कि ये एक बात पर मुत्तफिक हैं, लेकिन ये एक बात पर मुत्तफिक नहीं है। वक़ुलूबुहुम शत्ता, इनके दिल मुतफर्रिक हैं। ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला याक़िलून, इसलिए कि इन लोगों को अकल नहीं है, अकल न होने की वजह से इनके दिल मुतफर्रिक है। क्योंकि मुसलमानों के डर की वजह से मुनाफिकीन जो है वो भी ईमान लाते हैं, अल्लाह का कोई खौफ नहीं है, अल्लाह का कोई डर नहीं है। तो इस वजह से जो है ये जो है वो कम अकल हैं, इनके अंदर अकल नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात से ये नहीं डरते, बल्कि मुसलमानों से ज्यादा खौफज़दा हैं, दहशत ज़दा हैं। इसलिए मुसलमानों को इनसे खाइफ होने की
کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ خود بھی کسی بات پر متفق نہیں ہوتے، ان کی آپس کی کوئی بات جو ہو، آپس کا کوئی مشورہ ہو تو اس میں بھی اختلاف ہوتا ہے، ان کے عقائد میں بھی اختلاف ہوتا ہے، یہ بزدل ہیں، دو بدو جنگ بھی نہیں کر سکتے، لہٰذا ان سے خائف ہونے کی، ان سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَإِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَإِنْ نَصَرُوهُمْ، اگر انہیں نکالا گیا تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، وَلَإِنْ قُوتِلُوا، اور اگر ان کے ساتھ قتال ہو گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، وَلَإِنْ نَصَرُوهُمْ، اور اگر ان کی مدد کر بھی دی، جَاءُوا لِنَصْرِهِمْ، یعنی مدد کرنے کے لیے آئے بھی تو لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، تو پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ وَاسْتَغْنَى بِجَوَابِ الْقَسْمِ الْمُقَدَّرِ عَنْ جَوَابِ الشَّرْطِ فِي الْمَوَاضِعِ الْخَمْسَةِ، مصنف فرماتے ہیں کہ پانچوں جگہ جواب قسم کی وجہ سے جواب شرط سے جو ہے وہ مستغنی ہے، قسم جو ہے وہ جواب شرط سے بھی مستغنی ہے، اس لیے کہ قسم جواب شرط سے اس لیے جو ہے وہ مستغنی ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ قسم و شرط دونوں جمع ہو جائیں تو جو مؤخر ہوتا ہے اس کا جواب بھی محذوف ہوتا ہے، تو لہٰذا قسم سے شرط مؤخر ہے، اس لیے جو ہے وہ اس کا جواب شرط بھی محذوف ہے، یعنی جب قسم اور شرط جمع ہو جائیں تو ان میں سے مؤخر کی جزا کو لازمی طور پر حذف کرنا پڑتا ہے، یہ قاعدہ ہے، اس لیے جو ہے وہ جواب شرط بھی پانچوں جگہوں پر جو ہے وہ محذوف ہے، قسم کے جواب قسم کے مقدر ہونے کی وجہ سے۔ ثم لا ينصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی، ایل یہود، یعنی کہ یہود کی مدد نہیں کی جائے گی۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً خَوْفًا، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا خوف جو ہے وہ زیادہ ہے، فی صدورہم، ان کے دلوں میں، یعنی مسلمانوں سے یہ خطاب ہے کہ مسلمانوں کا خوف ان کے دلوں میں زیادہ ہے۔ ایل منافقین، کن کے دلوں میں؟ ہم ضمیر کا مرجع بیان فرما دیا کہ منافقین کے دلوں میں جو ہے وہ مسلمانوں کا خوف، مسلمانوں کی دہشت زیادہ ہے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، لتاخیر عذابہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ایک دم سے عذاب میں مبتلا نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ تو عذاب کو مؤخر کرتے رہتے ہیں، لتاخیر عذابی، اس کے عذاب کے مؤخر ہونے کی وجہ سے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ان کے دلوں میں نہیں ہے، دلوں میں ایمان ہی نہیں ہے تو اللہ کا ڈر کہاں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایک دم سے ان کو عذاب نہیں دیتے، تاخیر ہوتی ہے عذاب میں، عذاب مؤخر ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں مسلمانوں کی دہشت زیادہ ہے، مسلمانوں کا ڈر زیادہ ہے، اس لیے مسلمانوں کے ڈر سے وہ بظاہر جو ہے وہ ایمان لے آتے ہیں، زبانی طور پر ایمان لے آتے ہیں، دل میں ان کے ایمان نہیں ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایسی قوم ہے جو سمجھتے نہیں ہیں، یعنی ان کو یہ نہیں پتا کہ سب کچھ تو اللہ کے اختیار میں ہے، تو جب یہ نہیں سمجھتے تو اس وجہ سے مسلمانوں کا خوف ہے ان کے دلوں میں، اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے۔ لا یقاتلونکم ایل یہود، وہ تم سے قتال نہیں کریں گے، یعنی کہ کون قتال نہیں کریں گے؟ یہود یہود جو ہیں وہ تم سے قتال نہیں کریں گے، جمیعاً مجتمعین، سب اکٹھے ہو کر، یعنی اکٹھے ہو کر یہود جو ہے وہ کھلے میدان میں تم سے جہاد نہیں کریں گے، جنگ نہیں کریں گے، الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر، ہاں یہ ہے کہ وہ قلعہ بند مقامات میں ہوں یا پھر دیوار کی آڑ میں ہوں، تو پھر وہ مقابلہ کریں گے، یعنی کہ وہیں سے جو ہے وہ سازشیں کریں گے، دو بدو میدان میں جنگ نہیں کریں گے۔ سورن، یہ جدر کا معنی بیان فرما دیا، یعنی کہ دیوار کی آڑ۔ وفی قراءت جدرن، یہ مصنف جو ہے وہ اختلاف قراءت کا ذکر فرما رہے ہیں، ایک قراءت میں جدر ہے اور ایک میں جدار ہے، یہاں ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس میں جدر ہے، جبکہ مصنف نے اس کی تشریح اس لیے کی ہے کہ مصنف کے سامنے جو ہے وہ جدار والا نسخہ ہوگا جس میں جدار کی قراءت ہے، تو اس لیے مصنف نے فرما دیا کہ دوسری قراءت اس میں جدر ہے۔ بأسہم حربہم بینہم شدید، ان کی آپس میں لڑائی جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ حربہم بأسہم کا معنی بیان فرما دیا کہ ان کے آپس میں لڑائی شدید ہے۔ تحسبہم جمیعا مجتمعین،
آپ انہیں جو ہے وہ گمان کریں گے کہ وہ اکٹھے ہیں. وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى، حالانکہ ان کے دل جو ہے وہ پھٹے ہوئے ہیں یا ان کے دل متفرق ہیں. متفرقۃ خلاف الحسبان، یعنی کہ جو گمان ہے اس کے برخلاف جو ہے وہ ان کے دل متفرق ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ بے عقل ہیں، یعنی کہ ان کو عقل نہیں ہے. عقل نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دلوں میں اختلاف ہے یا ان کے دلوں میں افتراق ہے. ہر کسی کا اپنا اپنا خیال ہے، اپنا اپنا مقصد ہے، اپنی اپنی غرض ہے. آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں. نمبر 1، کیا منافقین نے اپنے وعدے کے مطابق یہود کی مدد کی تھی؟ نمبر 2، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى کی تفسیر ذکر کریں. ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.